آرٹیکل 14 جو اس معاہدے کا ہے وہ پاکستان کو پابند کرتا ہے کہ وہ منصفانہ اور مجاز سماعت جو ہے اس ٹرائل کو انشور کرے اور پھر ان کے فیصلے جو ہے وہ بھی پبلک جو ہے وہ کیے جائیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ICCPR کا معاہدہ سائن کیا تو اس کی روح سے آپ اس قسم کے 27 اور معاہدوں کے پہ بھی آپ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور جس میں یہی سول اور پولیٹیکل رائٹس اور شفاف جو ٹرائل ہے وہ اس کو انشور کیے جانے کی شکیں موجود ہیں. اب اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اپنی ذاتی انا، اپنا ریونج اور اپنے پولیٹیکل رائیولز کو ختم کرنے کے لیے یہ پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں کی وائلیشن بھی کرنے کو تیار ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ یورپین یونین کے اسپوکس پرسن نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، بلکہ اگر آپ کو اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے GSP پلس سٹیٹس کے حوالے سے بھی اپنی کنسرن شو کی ہے. GSP پلس سٹیٹس پاکستان کو ایوارڈ ہونے سے پہلے اور بعد کا فرق یہ ہے کہ مارکیٹس کے اندر GSP پلس سٹیٹس ملنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹس 65% بڑھ گئی. آپ کی 5.4 بلین یورو کی ایکسپورٹ ہے یورپین مارکیٹس کے اندر. اور شاید آپ کو اندازہ ہوگا، میرے دوست بیٹھے ہیں اور جو علم رکھتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، کہ GSP پلس سٹیٹس لینے کے لیے پاکستان کو بحیثیت ریاست، بحیثیت ملک کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. یہ کسی ایک حکومت کا نہیں بلکہ کئی ریجیمز میں، کئی گورنمنٹس میں، مختلف حکومتوں میں ریاست نے، حکومت نے کوششیں کی، لابیز کی، بار بار جو ہے ہمیں ریجیکٹ کیا جاتا رہا یورپین یونین میں، بار بار انکار ہوتا رہا، اور بڑی مشکل سے بہت سی گارنٹیز اور بہت سی کمپلائنسز انشور کرنے کے بعد ہمیں GSP پلس کا سٹیٹس دیا گیا ہے. صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، ان کا جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو سولینز کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں، آپ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی ایک طرف آپ معیشت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، معیشت کو تو تباہ کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے آپ نے. میں آپ کو بتاؤں کہ سری لنکا میں بہت عرصے تک صرف اس لیے GSP پلس سٹیٹس نہیں دیا جاتا رہا کیونکہ وہاں پہ جو ڈیتھ سینٹنس تھا وہ بائی ہینگنگ وہاں پہ موجود تھا، جس کے حوالے سے انہوں نے کئی سال ان کو ریجیکٹ کیا اور بڑی مشکل سے وہ کرنے پہ موجود ہوئے. اب ہم بین الاقوامی دنیا کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہم سے سٹیٹس جو ہے وہ آپ ہم سے واپس لے لیں. آپ پاکستان کی عوام، پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو اٹھانے، سہارا دینے کی بجائے آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں. ہم ان کو بھرپور الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی ریاست اور حکومتی کوششوں سے یہ جو سٹیٹس اٹین کیا گیا تھا، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ اس ملک اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کریں. تو ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اس سے باز رہیں، اور یہ اس پہ شدید رد عمل آئے گا، بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی آئے گا. ہم آلریڈی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دے چکے ہیں رد عمل، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم روکیں گے. جو ریمیڈیز آلریڈی بتا چکے ہیں سیکرٹری جنرل اپنی پریس کانفرنس میں، کہ جو لیگل ریمیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں، جو لیگل آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم سارے استعمال کریں گے. اور نہ صرف ہم جو سولینز جو ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے ان کو انصاف دلائیں گے، بلکہ ہم پاکستان کے خلاف جو یہ سازش یہ حکومت کر رہی ہے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کی، ہم اس کو بھی ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا ایک اہم ایشو جو آج وی مسٹ ڈسکس ود یو، وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہونا تھا، اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے.
ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کہاں لکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک ایسا کیس جو بریت کا کیس ہے، جس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ فیصلہ لکھنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو آئے گا وہ ہائر کورٹس میں اور ہائر جوڈیشریز کے سامنے جب پیش ہوگا تو شاید پہلی پیشی پہ ہی یہ فیصلہ اڑ جائے، تو بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے اور یہ ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے، جس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا دینے کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے، ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج بلکہ خان صاحب کا بیان آیا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے جو ماحول سے لگتا ہے یا گفتگو سے لگتا ہے یا جو لائرز ہمارے ہیں جو انہوں نے آ کے بتایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ من گھڑت سی ایک کہانی بنائی گئی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو جھکانا تھا، مگر ہمارے قائد کو جھکانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سارے کیس میں نہ عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا، نہ کوئی پیسے کسی کے ذاتی جیب میں آئے ہیں، پیسے آئے بھی سپریم کورٹ کے پاس، انویسٹ بھی سپریم کورٹ نے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو انویسٹ کیے تو اس کے اوپر جو ہے ود انٹرسٹ بہت سارے پیسے اور بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب صرف القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹی کو آپ اگر اس طرح امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سیاسی طور پہ تو یہ ایک مذاق خیز چیز ہوگی، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ فیصلہ بھی اگر یہ کر لیں گے تو جو میں نے آپ کو EU کی کا سٹانس آپ کو بتا دیا ہے، یہ فیصلہ بھی انٹرنیشنلی ڈسکس ہوگا، نیشنلی تو ہوگا ہی ہوگا، عوام کو تو تشویش ہے ہی ہے، مگر وہ ادارے انٹرنیشنلی اور وہ اقوام جو ڈیموکریسی سے، ہیومن رائٹس سے کمیٹڈ ہیں اور ہمارے ہسٹوریکلی پارٹنرز ہیں، تو پھر وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ آپ کے پارٹنرز ہیں اور آپ ہر چوتھے دن ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں امداد کے لیے، پاکستان چلانے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں جو ہے بڑی سبکی اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس میں خان صاحب کی بریت بنتی ہے، اس کو جان کے ڈیلے کرنا جو ہے شاید مناسب نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جلد کریں، اور عمران خان صاحب کو وہ بے گناہ ہے، ان کی بیگم جو ہے زوجہ وہ بے گناہ ہے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے قائد ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتی جو ہے یہ کسی بھی حوالے سے عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور یہ قانون اور انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، 26 نومبر کے جو شہداء کے حوالے سے کیسز لوگ فائر کرتے رہے، اس میں ہمارا ایک ہی شہید انیس شہزاد ستی تھا جس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ان آفیشیل تو اس وقت لکھ کے دے دی کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، مگر اس کی آفیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ ایشو نہیں کر رہے تھے، حالانکہ پوسٹ مارٹم وہاں پرفارم کیا گیا، اس کے لیے وہ عدالت میں چلے گئے، اور ساتھ ہی ان کے ورثاء نے 22A کی اپلیکیشن دائر کر دی عدالت میں۔ اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا رہا، ان کو ڈرایا جاتا رہا، ان کو دھمکایا جاتا رہا کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے لیں ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ سیٹرڈے کو، ویسے تو تھرسڈے کو ان کی فیملی جو ہے وہ اسی ڈر سے کہ ان کی فیملی کی بچوں کو بھی تھریٹس دی گئیں، وہ اسی ڈر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسلام آباد سے
آپ کے صوبے کے پی میں شفٹ ہو گئے, پناہ لے لی. صرف یہ 2 لوگ وہاں پہ اپنا رہا سہا کاروبار یا جو بھی سامان سمیٹنے کے لیے وہاں رکے, جس میں مدعی جس کا نام نفیس ستی ہے, جو کہ مرحوم کے والد کا فرسٹ کزن ہے, وہ کمپلیننٹ بھی ہے. اس کو علی پور سے اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا, اور شہید کا بھائی جو کہ پولیس ملازم ہے ایس پی یو میں, اس کو اس کے متعلقہ ڈی ایس پی امتیاز بٹ اس نے اریسٹ کر کے یا اغوا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اگینسٹ ہز ول اس کو پولیس لائنز میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا. اور یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے کئی دوستوں نے اس کو مینشن کیا, سوشل میڈیا نے اس کو مینشن کیا. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج 22/1 کی تاریخ تھی, آج عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے اپنا وہ جو اپلیکیشن تھی اس کے حوالے سے بیان دینا تھا. مگر آج صبح کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں. ایک جمگھٹا لگا ہوا تھا, ایک ہی طرح کے کپڑے اور ایک ہی طرح کے وہ پتہ نہیں کس اس کے لوگ تھے, وہ پولیس کے تھے, وہ سی ٹی ڈی کے تھے, وہ سیکورٹی برانچ کے تھے, ادھر کے تھے یا ادھر کے تھے, جو بھی تھے. بہرحال سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا ایک جتھا جو ہے وہ ان کو لے کے وہاں پہنچا, اور وہاں ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ 22 سے ہم نے فائل ہی نہیں کی ہے, اور ہر چیز جو اس میں لکھی تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا. آج صبح ان کے اس پیش ہونے سے پہلے ہی ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس ایک پٹیشن دائر کر دی تھی اسی 22/1 کے حوالے سے کہ ہمارے جو مدعی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو حکومت کہتی ہے ایک بھی گولی نہیں چلی, جو یہ حکومت کہتی تھی کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی, آج ان شہادتوں کو چھپانے کے لیے یہ کس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں, ان کے جو ورثاء ہیں, ان کو اٹھا کے زبردستی یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں. ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن آج ہی فائل کر دی ہے, اور وہ فیملی اسی ڈر سے آلریڈی خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہے, کیونکہ وہ اپنے شہید کا وہ معاف نہیں کریں گے کسی کو, اور وہ کیس لڑنا چاہتے ہیں, وہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں حق کے لیے, سچ کے لیے, اور ان پہ یہ پریشر جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسی قسم کے پریشر کے پی کے علاوہ جو باقی شہداء ہیں ان سب پہ بھی اسی قسم کے پریشرز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچستان کے ہمارے ایک شہید تھے, ان کے بھائی کے اوپر جو ہے وہ کیس کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. سو یہ نہایت شرمناک ہے, اور حکومتی وزراء جو شہیدوں کا اور لاشوں کا تمسخر اڑاتے پھرتے ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ کچھ شرم کریں اور ان گھٹیا ہوچے ہتھ کنڈوں سے باز رہیں. شہادتیں جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی ہیں, لاشیں جو ہیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہیں. آپ کی یہ بھول ہے, یہ چیزیں آپ کے ان ہوچے ہتھ کنڈوں سے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور لوگ آخری وقت تک لڑتے رہیں گے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ شہداء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اب شہداء کی تعداد 12 سے بڑھ کے 13 ہو گئی ہے. ملک ادریس شہید جن کا اٹک ڈرنال سے تعلق تھا, اور یہ ہمارے اس پوائنٹ کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی, وہ اس کو اور بھی اس کو وہ کرتا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ لوگ ڈر سے ہسپتالوں میں نہیں جا رہے ہیں کہ اٹھا نہ لیے جائیں, بلٹ وونڈز جو ہیں اس کو نہیں وہ ٹریٹ کر رہے کہ اٹھا نہ لیے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ اٹک سے ملک ادریس صرف اس لیے یہاں پہ پشاور میں اپنا علاج کراتا رہا کہ ہی فیئرڈ کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا, اور اس کا علاج کی بجائے اس کو کہیں اور ہی لے جائیں گے اور اس کو جو ہے اس کو ٹارچر کریں گے. اور وہ ایک 13واں شہید جو ہے وہ اس کا وہ اضافہ ہوا ہے, اور آپ لوگوں کے پاس وہ سب وہ اس کی وہ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں, یہ نامناسب بات ہے. آخر میں آخری پوائنٹ, میں بات شاید لمبی ہو گئی ہے, میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیتا ہوں. آخری آپ بھی پوچھیں گے, سوال ضرور پوچھیں گے, تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. مذاکراتی کمیٹی ملی ہے آج, انہوں نے آ کے پریس ٹاک بھی کی ہے, اور
اس پہ جو ان کے 2 نکات تھے انہوں نے وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو اٹس اسٹارٹ آف دی انگیجمنٹ. اور اس حوالے سے اب جو ان کی اگلی میٹنگ ہوگی اس میں جو ہمارے دوستوں نے آ کے بتایا کہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ سامنے رکھیں گے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کا عمران خان صاحب سے ملنا وہ بہت ضروری ہے. مذاکراتی کمیٹی کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. وہ ملاقات ہونی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ جس طرح اسپیکر نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور اپنا آفس پیش کیا ہے تو ہم اسپیکر کو اور اس حکومت کو کہیں گے کہ آپ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز کا رائٹ ہے اپنے قائد کو ملنا، وہ جو آپ سختیاں ہیں اس کو آپ ریلیکس کریں تاکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنے قائد کو مل سکے، تاکہ کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا سکے. تو یہ مذاکرات کے حوالے سے تو اس پہ ابھی یہی بات ہے. اور تھینک یو ویری مچ. آئی ہیڈ دیز 4 points ٹو ڈسکس. سو ناؤ ہاؤس از اوپن فار کویشچنز. آپ میں سے اگر کسی دوست کی کوئی کیوری ہے تو میں حاضر ہوں. سر یہ بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ تیار ہوا ہے، کن نکات کے اوپر ہوگا، اور آیا جو کمیٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے مکمل؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی عمران خان صاحب کی ہینڈ پکڈ کمیٹی ہے. عمران خان صاحب نے بنائی. آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ کمیٹی اناؤنس کی اسی دن کمیٹی کے چیئرمین کو اڈیالہ کے باہر گرفتار کر لیا گیا تھا. اور حالانکہ ان کی ضمانتیں بھی موجود تھیں پشاور ہائی کورٹ سے، اومنی ٹرانزٹ پروٹیکٹیو بل سب موجود تھیں، گرفتار کر لیا گیا. تو بالکل خان صاحب نے اگر یہ کمیٹی بنائی ہے اور ان کمیٹی کے لوگوں سے خصوصاً چیئرمین آف دس کمیٹی ان سے ملاقات ہونے کے بعد یہ کمیٹی اناؤنس کی گئی تھی. تو ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے مذاکرات کرنے کا. اگر نہ ہوتا تو یہ آج کیسے اس میٹنگ کا حصہ ہوتے. مگر خواہش جو ہم کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات کا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ خان صاحب کی ساتھ ساتھ گائیڈنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ یہ کمیٹی خان صاحب کو ملے. شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ کمیٹی پہلے کہہ رہے تھے کہ مشروط ہم مذاکرات کریں گے طریقے انصاف والے، تو کیا وہ مشروط والی بات جو 3 ڈیمانڈس تھی، جو الیکشن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا وہ والا، رہائی، اور اس کے علاوہ جو تیسرا تھا، تو وہ کیا وہ وڈرا کر لیے گئے ہیں؟ غیر مشروط مذاکرات چلیں گے؟ نہیں سر، آپ نے جو پریس ٹاک کی ہمارے دوستوں نے جو آج مل کے آئے ہیں انہوں نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ 2 points ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں ان لافل انلیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جن میں عمران خان صاحب سب سے پہلے ہیں، ان سب کو فوری رہا کیا جائے. اور یہ پہلا وہ ہے مطالبہ. اور دوسرا 9 مئی کے حوالے سے اور 26 کے حوالے سے ایک ہائی پاورڈ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ فارم کیا جائے. وہ یہ 2 چیزیں تو طے ہیں، یہ کوئی چیز وڈرا نہیں کی گئی ہے. جی یہ بتائیے کہ آپ نے یورپین یونین کی بات کی اور ملٹری کورس کی بات کی. سر، آپ کی جو حکومت تھی تو یہاں پر کافی سارے لوگ جو تھے وہ ملٹری کورس کے لیے کو سزائے بھی نہیں اور پھانسیاں بھی نہیں. جی پہلے یورپین یونین نے اس قسم کے بیانات بھی نہیں دی، نہ انہوں نے کسی اسٹیٹس کی تبدیلی کی بات کی، نہ انہوں نے پابندی کی بات کی. اب چونکہ صرف سزائیں انہوں نے دلوائی ہیں ملٹری کورس نے، جس کا ماضی میں عمران خان خود بھی حامی رہا کہ ملٹری کورس کے بعد لوگوں کی کیسز ہونی چاہیے. بڑا اچھا سوال کیا آپ. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنا یورپین یونین کی بتاتے ہیں آپ. بڑا اچھا سوال کیا ہے. گریٹفل کہ آپ نے یہ سوال کیا. بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تو بڑے عرصے سے ان پلیس ہے اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس کا سگنیٹری ہے. لشکر جھنگوی، ٹی ٹی پی یا القاعدہ اور تحریک انصاف میں فرق ہے. ان کو بھی جب سزائیں دلوائی گئی تھیں ملٹری کورٹس کے ذریعے تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ القاعدہ ہے یا تحریک طالبان ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ٹرائل میں کیا ہوا، کورٹ میں کیا ہوا، یہ تو میں نے کیونکہ فیصلہ پڑھا نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مجھ سے شیئر کر لیجئے گا. مگر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہارڈ کور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے تھا اور اس پہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی اور اس میں ٹی ٹی پی، لشکر جھنگوی اور القاعدہ شامل تھے. اینڈ کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے ان کالعدم دہشت گرد جماعتوں کا کمپیریزن تحریک انصاف کے ساتھ کرنا ظلم ہے.
हम एक नॉन मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के अंदर सज़ा देने का कोई तुक नहीं बनता है। दिस इज़ अ सिंपल बात है। और अगर आप देना ही चाहते थे तो फिर कोई अमेंडमेंट ले आते ना। को बहुत ही शौक था आपको सिविलियंस को टांगने का, तो ले आते कोई अमेंडमेंट। ये सरकार के पास तो खुला अमेंडमेंट का, वो बंदे उठा लिए अपनी मर्जी के जो है वो कानून पास करा लिए, तो ये भी पास करा लेते। तो जब तक ऐसा तो नहीं हुआ तब तक इंटरनेशनल लॉज के भी आप पाबंद हैं। हर चौथे दिन आप कासा उठा के बाहर पहुंच जाते हैं, तो फिर आप कैसे पाबंद नहीं होंगे? क्या आप मानते हैं कि जो 9 मई के जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई है वो आपके वर्कर? देखें, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन 25 लोगों में से एक एक का डाटा तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी सिविलियन चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई का मुआवजा उसके साथ न किया जाए क्योंकि वो उसका ताल्लुक मकसद दहशतगर्द तंजीम से है। उलाला इस्माइल का ताल्लुक नहीं, मैं उनको जानता नहीं ना, तो मैं व्हाई वुड आई, देखें लिसन, व्हाई वुड आई मेक अ स्टेटमेंट अबाउट अ केस जिसकी तफसीलात का मुझे पता नहीं है। मेरे भाई ने एक सवाल किया, इनको उसकी तफसीलात का पता है। एक अच्छी बात यही होती है कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तब आप उस पर कमेंट करें। दहशतगर्द तंजीम का मुआवजा दे दिया तो इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। हाँ बताएं। आपने कहा कि दहशतगर्दों के साथ पीटीआई का मुआवजा न किया जाए, उसका ताल्लुक पीटीएम से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ बहमिन से। अगर वो दहशतगर्द तंजीम है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ कैसे मकसद जलसे में शरीक था, मंजूर पश्तीन के साथ शारा मशारा करा? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो उनका ताल्लुक किस तंजीम से था। मुझे तो उन्होंने एक इंडिविजुअल का जिक्र किया तो मैंने बता दिया कि दहशत गर्दों का सियासी तंजीमों से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। साहब ये बताएं कि यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन सोशल मीडिया पर 2 दिन से एक पोस्ट चल रही है कि यहाँ भी कुछ लोगों ने गोली क्यों चलाई, दीवारों पर लगाया था, पुलिस वालों ने पकड़ा, उनको मारा। तो यहाँ भी अगर ये हो रहा है तो पंजाब और यहाँ पर क्या? मेरे इल्म में ये नहीं है, आप मेरे इल्म में ले आए हैं। वी मस्ट सी, हो सकता है कि आपके शहर में यहाँ पे या आपके इलाके में एक वॉल चॉकिंग के हवाले से कोई ऐसे लॉज इन प्लेस हों, तो इस पे अगर किसी इदारे ने कोई एक्शन किया है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। आपने मुझे बता दिया है, विल लुक इनटू इट। शेख साहब क्या कहेंगे, फैज़ हमीद का भी मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, मामला स्पीड अप हो गया है, सजाएं भी शुरू हो गई हैं, ये वजह क्या है इसके पीछे? किस तरफ आप इस चीज़ों को जाना देखते हैं? फैज़ हमीद का भी तकरीबन कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। देखें जी, वो उनका इंटरनल मामला है। फ़ौज जाने, वो फ़ौजी हैं, सिविलियन तो है नहीं, वो जाने और उनका इदारा जाने, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। और उसकी सिवाय एक प्रेस रिलीज़ के अलावा हमारे पास कोई डिटेल भी नहीं है उस केस की, तो हम उस पर क्या कमेंट करेंगे जी। एनी अदर क्वेश्चन सर? थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। हम थोड़े से हमारे साथ थोड़ी सी बात करें खैबर न्यूज़ के साथ, जो यहाँ का सबसे बड़ा चैनल है, आपको पता है। सर